الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس سوچ اور نظریے کی تردید فرمائی جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے وہی اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور جس کے پاس مال و دولت نہیں، مفلس ہے، تنگ دست ہے، تو اللہ کے ہاں بھی وہ حقیر ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں۔ ذلت یا عزت کا تعلق مال و دولت کی قلت اور کثرت پر نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش کے دو رخ ہیں۔ مال و دولت کی کثرت یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ بندہ اس مال کو کہاں خرچ کرتا ہے، نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری میں، یا ان کو ناجائز کاموں میں خرچ کرتا ہے، غلط کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح تنگ دستی یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ بندہ تنگ دستی میں صبر و شکر کرتا ہے یا واویلا مچاتا ہے۔ تو جو مالدار اپنے مال کو نیک کاموں میں خرچ کرے گا، اچھے کاموں میں خرچ کرے گا، تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور اگر اس مال کو ناجائز کاموں میں خرچ کرے گا تو وہ اللہ کی نگاہ میں مردود ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ تنگ دست مفلس جو اپنی تنگ دستی کا واویلا نہیں مچاتا، اللہ نے جتنا دیا اس پہ صبر اور شکر کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے۔ اور جو اپنی تنگ دستی پہ واویلا مچاتا ہے اور صبر و شکر نہیں کرتا تو وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، اس کی کوئی وقعت اور کوئی عزت نہیں ہے۔ تو یہ جو سوچ اور نظریہ ہے جس میں اہل مکہ بھی گرفتار تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا میں چونکہ ہمارے پاس مال و دولت بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس سرداری بھی ہے، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، درہم اور دنانیر بھی ہیں، تو دنیا میں چونکہ ہماری عزت کی جاتی ہے، اس لیے اگر بالفرض قیامت قائم ہوئی بھی تو وہاں بھی ہماری بڑی عزت ہوگی۔ اور یہ مسلمان غریب جن کے پاس کچھ نہیں، فاقے کی زندگی گزارتے ہیں دنیا میں، ان کے لیے ان کے مطابق کہ یہ ذلیل ہو رہے ہیں، تو قیامت میں بھی نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ ذلیل ہوں گے۔ تو یہ سوچ اور نظریہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسان، بہرحال انسان، اذا مبتلاہ ربہ، جب اس کو آزماتا ہے اس کا رب، فاکرمہ، پھر اس کی عزت کرتا ہے، ونعمہ، اور اس کو نعمت دیتا ہے، ویقول ربی اکرمن، وہ کہتا ہے میرے رب نے میری عزت کی۔ تو انسان کو مال و دولت جب ملتی ہے وہ کہتا ہے میری بڑی عزت ہوئی، اور اس کو نعمت سمجھتا ہے، حالانکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو انسان کی یہ جو سوچ ہے یہ سراسر غلط ہے۔ امیری یا غریبی یہ ذلت اور رسوائی کا سبب نہیں، مال و دولت کی کثرت اور قلت عزت یا ذلت کا سبب نہیں۔ اللہ کے ہاں وہی قابل عزت ہے جو نیک ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو۔ تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ مال و دولت کا کثرت سے ہونا یہ بھی آزمائش ہے، غریب ہونا اور افلاس یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ دونوں حالتوں میں انسان کو
اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، کیونکہ کفار مکہ کی یہ سوچ تھی، اور قرآن مجید کے جو پہلے مخاطب لوگ ہیں وہ کفار مکہ ہیں، سمجھانا انہی کو ہے، لیکن ہے اس قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، سب کے لیے یہی درس ہے کہ مال و دولت کی کثرت یا قلت کی عزت اور ذلت کا رسوائی کا سبب نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول یا مردود ہونے کا یہ علامت نہیں ہے۔ آگے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب مال و دولت آئی تو یتیم کی عزت نہیں کرتے، اس کی تکریم نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں، نہ خود کھلاتے ہو نہ کسی کو ترغیب دلاتے ہو کہ کسی مسکین کی یتیم کی مدد کی جائے کھانے کے ذریعے، کسی اور کے ذریعے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم کھا جاتے ہو میراث کا مال اکلًا لمّا، سارا کا سارا۔ دوسرے جو ورثاء جو حقدار ہوتے ہیں ان کو بھی اپنا حق تک نہیں دیتے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت کرتے ہو مال سے بہت زیادہ محبت، اتنی کثرت سے محبت کہ کسی کا حق بھی نہیں دیتے، اور جس طریقے سے بھی مال تمہارے پاس آ جائے وہ طریقہ اختیار کر لیتے ہو، چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو، جوا کے ذریعے ہو، سٹے کے ذریعے ہو، سود کے ذریعے ہو۔ اور یہ جو بیماریاں تھیں، یہ جو ناجائز کام تھے اس معاشرے میں بھی عام تھے، تو فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت کرتے ہو مال سے بہت زیادہ محبت۔ کَلَّا إِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، بے شک جب زمین کو کوٹ کر کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، جو چیزیں زمین پر ہوں گی پہاڑوں کو ذرات بنا دیا جائے گا، بالکل زمین کو ہموار بنا دیا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کا رب اور فرشتے آئیں گے قطار در قطار اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ جلوہ نما ہوگا اپنی شان کے مطابق، اور پھر فرشتے صفے باندھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم کو بھی اس روز قیامت کے دن لایا جائے گا۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس دن انسان بات مانے گا کہ اب مجھے بھیجا جائے دنیا میں، میں بڑا نیک متقی پرہیزگار بنوں گا، کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، اللہ کا فرمان بردار بندہ ہو کر زندگی گزاروں گا۔ اب بات مانے گا جب حساب و کتاب کے لیے اس کو اٹھایا جائے گا، اور جب جہنم کو دیکھے گا، جہنم کو جب لایا جائے گا، حدیث مبارکہ کے مطابق جہنم کو 70,000 فرشتے، 70,000 باغیں ہوں گی جن سے جہنم کو جکڑا جائے گا، اور فرشتے ان باغوں سے، ان لگاموں سے اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ ہر باغ، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے، 70,000 باغیں ڈوریں ہوں گی، اور ہر ڈور کے ساتھ 70,000 فرشتے، اور ایک فرشتے کی طاقت اور قوت کا ہم اندازہ تک نہیں لگا سکتے۔ تو اتنے فرشتے اس کو قابو کیے ہوں گے، اور اپنی جوش میں ہوگی کہ جو مجھ میں داخل ہونے والے ہیں ان کو داخل کیا جائے۔ جب اتنا ہولناک منظر یہ دیکھیں گے، ہر ایک کا انجام تو پہلے ہی معلوم ہو جائے گا، کیونکہ جیسے ہی قبروں سے اٹھیں گے تو جو نیک ہوں گے ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا، جسے پتہ چل جائے گا کہ یہ
اہل جنت ہوں گے۔ حساب و کتاب کے لیے جب جائیں گے، جیسے پیچھے صورت میں ہم نے پڑھا سورہ انشقاق کے اندر، اور جو بد ہوں گے سیدھا ہاتھ گردن کے ساتھ بندھا ہوگا، الٹا ہاتھ پیچھے کی طرف ہوگا، اور پیچھے کی طرف الٹے ہاتھ میں ان کو نامہ اعمال ہوگا۔ یہ علامت ہوگی کہ یہ اہل جہنم ہے۔ تو ہر ایک کو تو اپنے انجام کا اندازہ ہو جائے گا۔ جب جہنم دیکھیں گے بدکار اور کافر، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان بات مانے گا، نصیحت حاصل کرے گا، لیکن وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکریٰ، اب کہاں وقت نصیحت حاصل کرنے کا؟ اب 1000 بار چلاتے رہیں، چیختے رہیں، کہتے رہیں، لیکن اب کوئی نصیحت کی، اب واپس جانے کی کوئی صورت نہیں۔ یقول یا لیتنی، کہے گا اس دن جو بدکار انسان ہے، کافر انسان ہے، یا لیتنی، آئے کاش، قدمت لحیاتی، میں نے آگے بھیجا ہوتا اپنی زندگی کے وقت، جب میں زندہ تھا، میری حیاتی تھی، دنیا میں تھا، تو میں نے آگے بھیجا ہوتا نیکیوں کو، تاکہ آج مجھے یہ برا انجام نہ دیکھنا پڑتا۔ یومئذ، تو اس دن، قیامت کے دن، لا يعذب عذابہ احد، نہیں عذاب دے گا اللہ جیسا عذاب کوئی ایک۔ اللہ جو عذاب دے گا، سخت عذاب، وہ نہ تو اس دن کوئی دے سکے گا، اور نہ دنیا میں کسی کو طاقت ہے اس طرح کا عذاب دینے کی، وہ بڑا سخت عذاب ہوگا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہیں باندھے گا اللہ جیسا باندھنا کوئی ایک۔ اللہ کی جو پکڑ ہوگی وہ بھی بڑی سخت ہوگی، اللہ کا جو عذاب ہوگا وہ بھی بڑا سخت ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب یہاں سے ان نیک بختوں کا پھر تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اپنے نفس کو اس کے خواہشات پہ کنٹرول کیا۔ نفس مطمئنہ، انسان کے نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نفس امارہ، دوسرا ہوتا ہے نفس لوامہ، اور تیسرا ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ جو انسان کو صرف برائیوں کا حکم دیتا ہے، یہ کافروں کا اور گنہگاروں کا، فساق اور فجار کا نفس ہوتا ہے۔ اور نفس لوامہ، یہ وہ نفس ہوتا ہے کہ انسان گناہ کر لیتا ہے لیکن پھر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو یہ نفس لوامہ ہے کہ گناہ کے بعد اس کو پشیمانی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اس کا یہ نفس نفس لوامہ ہے۔ اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ وہ نفس کہ جو انسان کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اور دل کے نور سے وہ منور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچتا ہے، اچھی صفات کے ساتھ موصوف ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ نفس جو ہے نفس مطمئنہ انبیاء اور صالحین کا ہوتا ہے۔ ہم جیسے عام گناہ گاروں کا کہ گناہ کے بعد اگر تھوڑی پشیمانی، شرمندگی ہو تو پھر اس پہ بھی شکر کرنا چاہیے کہ چلو نفس لوامہ ہے، ملامت تو کر رہا ہے، اور آئندہ بچنے کی بندہ کوشش کرے گا۔ گناہ کے بعد اگر پشیمانی اور شرمندگی نہ ہو تو یہ انسان کے لیے خطرناک ہے، اور یہ انسان کا نفس امارہ ہے، حمزہ کے ساتھ امارہ، عین کے ساتھ نہیں، الف میم امارہ۔ تو یہاں نفس مطمئنہ کی بات ہے، یعنی صالحین اور جو نیک ہیں۔ تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف۔ یہ مرنے کے وقت اسے کہا جائے گا، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ، راضی ہو کر کہ جو رب تجھے ثواب دے گا اس پہ راضی ہو کر، مرضیہ، اور اللہ تجھ سے راضی ہو، تو اللہ سے راضی ہو، اللہ تجھ سے راضی ہو۔ بندہ اللہ سے راضی کیسے ہوگا؟ اللہ کے اجر و ثواب پر۔ اور اللہ کس طرح راضی ہوگا؟ بندے کے عمل سے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا داخل ہو جا اے نفس مطمئنہ، داخل ہو جا فی عبادی، میرے خاص بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں، جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، نعمت اور چین والی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی
اپنے فضل و کرم سے جنت نصیب فرمائے۔